بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، آج کل بہت سے غیر مسلم بھائی یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے پرانا مذہب کون سا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو سب سے پرانا ہوگا وہی سب سے صحیح ہوگا۔ پھر یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اسلام ایک نیا مذہب ہے جو 1400 سال پہلے وجود میں آیا۔ اس سے پہلے عیسائی مذہب آیا، یہودی مذہب آیا، بدھ مذہب آیا اور ہندو مذہب آیا وغیرہ وغیرہ۔ اس دعوے میں کتنی سچائی ہے، آج کے اس مختصر ویڈیو میں ہم چند عقلی دلائل کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس سے پہلے دو بنیادی باتوں کو سمجھ لینا بے حد ضروری ہے۔ پہلی بات یہ کہ جو انسان بھی کسی دین کو مانتا ہے وہ یہ ضرور تسلیم کرتا ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے۔ سورج، چاند، زمین اور ستارے سب ایک ہی ذات کے اشارے پر چلتے ہیں اور اسی نے تمام انسانوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ دوسری بنیادی بات یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور کیا کائنات کو بنانے والا اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب بنا سکتا ہے، اور کیا اسے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب پسند آ سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اسلام کا مطلب ہوتا ہے خود کو خالق کائنات کے حکم کے آگے جھکا دینا اور دنیا میں سلامتی پھیلانا، اور خالق کائنات یہی چاہتا ہے، اسے یہی پسند ہے کہ تمام مخلوقات اس کے حکم کے تابع رہیں اور دنیا میں امن و سلامتی قائم رہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ اسی لیے اس نے انسانوں کے لیے یہی مذہب پسند کیا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین اسلام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام کسی انسان کا بنایا ہوا مذہب نہیں ہے، بلکہ خالق کائنات کا بنایا ہوا مذہب ہے، کیونکہ انسان تو آزاد رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے۔ وہ کیوں ایسا مذہب بنائے گا جس میں وہ خود کو خالق کائنات کے سپرد کرنے کی بات کہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو اس چیز کو کسی شخص یا کسی جگہ کی طرف منسوب کر دیتا ہے، اور اسلام کسی شخص یا کسی جگہ کی طرف منسوب نہیں ہے، جبکہ دیگر مذاہب یا تو کسی شخص کی طرف منسوب ہیں یا کسی جگہ کی طرف منسوب ہیں۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا ایک ہی ہے، اور اسے صرف اسلام ہی پسند ہے، یعنی ایسا دین پسند ہے جس میں انسان خود کو اس کے حکم کے آگے جھکا دے اور ہر وہ کام کرے جس سے زمین میں امن و سلامتی پھیلے، تو یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام سے پرانا مذہب کوئی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جب دنیا بنانے والے کو یہی دین پسند ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس دنیا میں آنے والے پہلے انسان آدم علیہ السلام کو بھی اس نے یہی دین سکھایا ہوگا۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے انسان کو یہ کہے کہ تم اپنی مرضی سے کوئی دین بناؤ، اپنی مرضی سے زندگی گزارو، پھر بعد میں کوئی دوسرا مذہب بنا کر تمہیں دوں گا۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اسے یہ کہے کہ تم کسی اور کے حکم کے آگے جھکو، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری عبادت کو چھوڑ کر میری بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرو۔ وہ کبھی نہیں یہ چاہے گا کہ سورج اور چاند کی پوجا کی جائے، بلکہ وہ یہ چاہے گا کہ ان کو بنانے والے کی پوجا کی جائے۔ تو اب سوال یہ رہ جاتا ہے کہ اگر دنیا کے سب سے پہلے انسان کا مذہب اسلام ہی تھا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین 1400 سال پہلے لے کر آئے، کیا وہ کوئی نیا دین تھا، یا وہی پہلے انسان کا لایا ہوا دین ہی تھا جسے انسانوں نے بھلا دیا تھا، اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ انسانوں نے اس میں خواہشات کے مطابق تبدیلی کر ڈالی تھی؟ اور دوسرا سوال یہ رہ جاتا ہے کہ عیسائیت، یہودیت، ہندو مذہب، بدھ مذہب جو کافی پرانے مذاہب ہیں، ان کا وجود کیسے ہوا، اور کیا یہ انسان کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں یا خالق کائنات کے بنائے ہوئے مذاہب ہیں؟ ان سوالوں کا جواب ہم انہی دونوں بنیادی باتوں کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے جن کو ہم نے پہلے بتایا تھا۔ پہلی بات یہ کہ تمام انسانوں کا خالق ایک ہی ہے، اور اسے صرف وہی دین پسند ہے جس میں انسان خود کو اس کے حکم کے آگے جھکا دے، اور اسی کو عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز کسی شخص یا کسی جگہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، اور اسلام کسی شخص یا کسی جگہ کی طرف منسوب نہیں ہے، جبکہ دیگر مذاہب یا تو کسی شخص کی طرف منسوب ہیں یا کسی جگہ کی طرف منسوب ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ تمام مذاہب بھی پہلے اسلام ہی تھے، کیونکہ خالق کائنات کو صرف اسلام ہی پسند ہے۔ بعد میں انسانوں نے ان میں تبدیلی کر کے مختلف نام دے دیا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذہب بھی اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا بھی مذہب اسلام تھا، اور دیگر مذاہب بھی اگر وہ آسمانی ہیں
تو شروع میں اسلام ہی تھے، بعد میں انسانوں نے ان میں تبدیلی کر کے الگ الگ نام دے دیا۔ لہذا یہ کہنا کہ 1400 سال پرانا اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے اور دیگر مذاہب اسلام سے پرانے ہیں، یہ بات ہرگز درست نہیں ہے۔ درست بات یہ ہے کہ اسلام ہی سب سے پرانا مذہب ہے اور دنیا کو پیدا کرنے والا اسی مذہب کو پسند کرتا ہے۔ اسے وہی مذہب پسند ہے جس میں اس کے حکم کے آگے جھکنے کی بات ہو، جس میں عبادت صرف اسی کی جاتی ہو۔ اسے ایسا مذہب بالکل پسند نہیں جس میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اس کے علاوہ کسی کی پوجا کی جائے، جس میں ذات وغیرہ کی بنیاد پر تفریق کی جائے، اور اسے ایسا مذہب پسند نہیں جو کسی انسان یا کسی جگہ کی طرف منسوب ہو۔ امید ہے کہ بات واضح ہو گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اب خالق کائنات سے دعا ہے کہ وہ تمام انسانوں کو سچ بات سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔